अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1411वां सबक है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। एक मुसलमान खातून, एक आमिल बाबा ने उनसे कहा कि मुझे अमल अमलियात के लिए ये सामान चाहिए, इसके लिए 1 लाख रुपये लगेंगे। उन्होंने उसको 1 लाख रुपये दे दिए। फिर कहा कि मुझे और 2.5 लाख रुपये लगेंगे। उन्होंने उसको 2.5 लाख रुपये दे दिए। फिर कहा कि उसके लिए चांदी 1 किलो लगेगी, तो उन्होंने 1 किलो चांदी भी उसको दे दी है। बाद में पता चला कि बाबा जो है वो गायब हो चुके हैं, बाबा का कोई पता ही नहीं है। अब वो बेचारी जो है बाबा को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। तो वहाँ और भी बहुत सारी औरतें जमा हो गई। उन्होंने कहा कि हमने भी 50,000 दिए, किसी ने कहा कि हमने भी 1 लाख रुपये दिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये तमाम जो औरतें हैं ये सब मुसलमान हैं, और जो बाबा थे वो भी मुसलमान ही थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अक़ीदे इतने ख़राब हो चुके हैं, हमारे अक़ीदे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि बाबा लोगों के चक्कर में 3.5 लाख रुपये, 1 किलो चांदी, और उसके अलावा बाकी जो औरतें थी, किसी के 1 लाख रुपये, किसी के 2 लाख रुपये, किसी के 50,000 रुपये। मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं जब इस तरह के वाक़ियात पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि बाबागिरी के चक्कर में, और मैं आपको इससे पहले 1000 मरतबा बता चुका हूँ, ये बाबा आपको सिर्फ़ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों में ही मिलेंगे। क्योंकि बाबा बनने के लिए किसी डिग्री की, किसी सनद की ज़रूरत नहीं है। बस बाबा बनने के लिए जो बाबा के मानने वाले हैं उनका अनपढ़ और जाहिल होना ज़रूरी है। बन गए बाबा, अब लूट रहे हैं कौम को। और ये 3 मुल्कों में ही आपको बाबा भी मिलेंगे, आमिल भी मिलेंगे। आप जाओ किसी अरब मुल्क में, पता चला कि ये बाबागिरी का धंधा कर रहा है, सीधा उसकी गर्दन को जो है ना, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाता है। बोलते हैं जाओ बाबा, अब तुम्हारे रवानगी के आदाब, बहुत भविष्यवाणी बता रहे थे आप, तुम्हारी भविष्यवाणी को यही ख़त्म कर दिया जाता है। अफसोस की बात यह है, हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक तो अनपढ़ और जाहिल बाबा है, उसके अलावा बहुत सारे बाबा ऐसे भी हैं जो हमारे मुस्तनद इदारों के फ़ारिगीन हैं। कोई मस्जिद में इमामत कर रहा है, कोई किसी मदरसे में तदरीस कर रहा है। अब साइड में उन्होंने ये बिज़नेस और ये धंधा शुरू कर दिया हुआ है अमल अमलियात का, बाबागिरी का। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि कुरान करीम को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुरान में साफ़ लफ्ज़ों में अल्लाह ने फरमाया वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला। और बहुत सारे लोग कुरान को जो है इस तरह से बेच के पेट भर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से कुरान करीम के अमल अमलियात के नाम पे पेट भर रहे हैं। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, इस तरह के कोई भी अमल अमलियात आपको ना कुरान में मिलेंगे, ना हदीस में मिलेंगे, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलेंगे। बल्कि ये सब जो है ना, ये जादूगरी है, जादूगरी। आज जिसको अमल अमलियात के नाम पे चलाया जा रहा है, ये जादूगरी है भाई, ये पेट भरने का धंधा है ये। अगर आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे और मसाइल पता करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा इमाम जो इस तरह की जादूगरी के धंधे कर रहा है, नमाज नहीं होती आपकी उसके पीछे। अब ये आपको गौर करना पड़ेगा। आप जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो, कहीं आपका इमाम जो है कुरान के नाम से कि भाई नहीं, मैं तो कुरान के अमल अमलियात करता हूँ, कुरान की अमल अमलियात नहीं करता, तू जादूगर है। तो वह अगर कुरान के अमल अमलियात के नाम पे भी आपको बहका रहा है, या आपको भड़का रहा है, या आपको गुमराह कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो कुरान के अमल अमलियात, तो कुरान में तो खुद अल्लाह ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में फरमाया वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। भाई फिर तो आप तो कुरान को बेच रहे हो, और कुरान के तावीज़ बेच बेच के पेट भर रहे हो, और लोगों से पैसा वसूल कर रहे हो। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है मैं जब इस तरह के टॉपिक पे रोशनी डालता हूँ और देखता हूँ हमारे बड़े बड़े मुस्तनद इदारे, बड़े बड़े इदारे जो है हमारे, किसकी निस्बत दारुल उलूम देवबंद की तरफ, कासमी की निस्बत लगाकर
وہ بھی عمل عملیات کی دکان جو ہے، جو دوسرے دیگر جو بدعتی طبقہ ہے اس طبقے کے راستے پہ چل کر انہوں نے بھی عمل عملیات کی دکان کھول دی، اور ہم کو لگتا ہے نہیں اپنے دارالعلوم کے فارغ ہے یہ عالم صاحب، تو یہ تو اپنے تبلیغ کے مدرسے سے فارغ ہے، یہ تو ارے یہ تو اپنے مسلک کے اپنے ذہن کے عامل صاحب۔ ارے بھائی کائے کا مسلک اور کائے کا ذہن؟ ہمارے مسلک میں یہ عمل عملیات ہے ہی نہیں، ہمارے مسلک میں یہ جو ہے اس طرح سے لیمبو ہری مرچی ہے ہی نہیں۔ کون بولا آپ کو؟ پرابلم ہمارا یہ ہے جو بیماریاں ہماری ہے، جن بیماریوں کا علاج ہم ڈاکٹر سے کر سکتے ہیں، ہمارا پرابلم ایسا ہے نا، ہم ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جائیں گے، پراپر علاج نہیں کرائیں گے، اور یہ فوراً ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی آ جاتی ہے، کسی نے میرے اوپر سحر کیا ہوگا، کسی نے جادو کیا ہوگا، بیٹا بیٹی کا رشتہ اسی لیے نہیں ہو رہا ہوں گا۔ حالانکہ میں ہمارے دولہا دلہن کورس کے بچوں کو یہی پڑھاتے رہتا ہوں، یہی سکھاتے رہتا ہوں کہ دیکھو رشتے جو نہیں ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ایکسپیکٹیشن کو زیادہ رکھنے کی وجہ سے اس کو آپ کم کرو۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں تو غریب کی لڑکی بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ، 8 دن میں آپ کا رشتہ۔ کم پیسے والی کی بھی لڑکی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کم پڑھی لکھی لڑکی بھی کرنے ہو جاتا آپ کا 8 دن میں رشتہ۔ اور ایسے ہی اگر آپ لڑکی والے ہیں تو غریب لڑکے کو بھی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک جو ہے یعنی کم سیلری والا جو نوجوان ہے اس کو بھی لڑکی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، فوراً آپ کے بیٹی کا رشتہ ہوگا۔ رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری امیدیں، ہمارے جو ہے خیالات، اس وجہ سے رشتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ عاملوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور خاص طور پہ قرآن بیچنے والوں سے، کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایسے ہی ہمارے ہی ایسے ایک ادارے کے فارغ دارالعلوم کی طرف ایک صاحب کی نسبت تھی، اور ایک شہر کے اندر جو ہے وہ مفتی صاحب بھی بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان مفتی صاحب نے ایسے ہی پہلے شروعات ایسے ہی کی ہے، انہوں نے بولے نہیں میں قرآن کے عمل عملیات کرتا ہوں، اس کے بعد لیمبو ہری مرچی کی لائن میں لگ گئے وہی مفتی صاحب۔ اس کے بعد میں اور آگے بڑھے تو عمل عملیات کی لائن میں اتنے بھی بولے اب جنات بھی اتارنے لگ گئے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ زمین میں سے خزانے بھی ڈھونڈنے لگ گئے، یہاں پہ خزانہ ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ اب ایک جگہ پہ خزانہ کھود رہے تھے، اور وہ خزانہ کھودنے کے چکر میں بولے وہ خزانہ بلی مانگ رہا ہے۔ پھر ہمارے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کے فارغ مفتی صاحب، جن کے نام کے آخر میں قاسمی کی نسبت لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ خزانہ نکالنے کے چکر میں ایک معصوم بچے کو وہاں پہ ذبح کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ذبح کر دیے، ذبح۔ اس شہر کے لوگ اگر میرا یہ سبق سن رہے ہوں گے ان کو فوراً یہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا۔ ایک ہمارے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کے فارغ عالم نے، جس کے نام کے ساتھ میں مفتی بھی لگا ہوا تھا اور قاسمی کی نسبت بھی لگی ہوئی تھی، اس نے ذبح کر دیا، ذبح ایک معصوم بچے کو زمین میں سے خزانہ نکالنے کے چکر میں۔ مجھے آپ بتائیے، اور ایسے ہی قاسمیت کی نسبت لے کر چلنے والے آج بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اپنے بڑوں کی نسبتوں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ دارالعلوم ہمارے بڑوں کا سرمایہ ہے۔ دارالعلوم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے عامل پیدا ہو، وہاں سے لیمبو ہری مرچی بیچنے والے پیدا ہو، وہاں سے عمل عملیات کرنے والے پیدا ہو، بلکہ دارالعلوم کی بنیاد ہمارے بڑوں نے جن نسبتوں پر رکھی تھی، الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو وہ خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ نے ان کو قبول کر دیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ مگر کچھ ایسے بھامٹے بھی ہوتے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے بھامٹے جو ہے نا، بھامٹے وہ اپنی اس نسبت کا غلط فائدہ اٹھا کر، لوگ جو ہے بیچارے وہ نسبت دیکھ کر ان کے، ارے اپنے دارالعلوم کے فارغ ہے یار، یہ تو قرآن سے علاج کرتے ہیں، ارے یہ تو ماشاءاللہ حدیث سے علاج کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے یہاں پہ جب یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے فتاوے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اس طرح سے جو جادوگری کرنے والے ہیں یہ جادوگری ہے یہ، اور ایسے جو جادوگری کرنے والے ہیں اگر وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے رہ کر آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے یہ، افسوس کی بات نمازی نہیں ہوتی بھائی آپ کی وہ جادوگر کے پیچھے، کیونکہ وہ تو جادوگر ہے، بھلے وہ جادوگری جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، نہیں میں تو خالی قرآن کا عمل کرتا ہوں، بولے میں تو خالی یہ پڑھتا ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہوں، یہ تو خود قرآن کو بیچنا ہو گیا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
اللہ حفاظت فرمائے بھائی. آخری میں اتنا ہی بولوں گا. مجھے ایسے واقعات سنتا ہوں نا, افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے بیچاری وہ بڑی بھی کو 3.5 لاکھ روپیے اور 1 کلو چاندی, ایسی کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہوں گی ہزاروں روپیوں کی ایسے ہی عاملوں نے قرآن اور حدیث کے نام پہ آپ کو ٹوپیاں پہنا دی ہوں گی. اللہ ان فتنہ پروروں سے ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے, اور خاص طور پہ اپنے نسبتوں کا غلط استعمال کر کے ہمارے بڑوں اور ہمارے بزرگوں کی نسبت کو پامال کرنے والے ایسے جو بھامٹے ہیں اور ایسے جو عامل ہے اور ایسے جو لیمبو ہری مرچی بیچنے اور تعویذ بیچنے والے جو حرام خور ہے, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. صرف حرام خوری ہے, وہ حرام خوری مطلب حرام کا کھانے والے. اللہ حفاظت فرمائے رے بھائی ایسے حرام خوروں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.